عجب رتبہ ہوا حق سے عطا روح کے اعظم کو والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وزبان كموسى الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حمد و صلاۃ اور سورہ منافقون کی ایک آیت بینات کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پچھلے لگاتار 2 جمعہ مبارک کے اندر کہ خلیفۃ المسلمین آپ کی ہی شہادت، عظمت، حیا، کردار کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور آج کی اس جمعہ مبارک کے اندر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اس ثنا خان نے آخر میں منقبت سنا کر اشارہ تو آپ کو دے دیا ہوگا کہ ہم اہل سنت حضور علیہ السلام کی صحابہ کا بھی ورد ذکر ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، حضور کی آل کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. اور جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یکم محرم الحرام شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا وہ سپہ سالار اور نبی علیہ السلام کی تربیت کا وہ عظیم سپاہی جس کی شان و شوکت اور ہیبت سے اپنے تو اپنے غیر بھی تھرتھرا جاتا ہے. لیکن آج میرا موضوع ہے عظمت اور نظام حکومت. تھوڑی سی بات ہوگی آپ کی عظمت کے حوالے سے اور چند باتیں آخر میں. موضوع اگر ادھر نکل گیا تو نظام حکومت آج یہ پوری کی پوری کائنات سوائے پاکستان نہیں، پوری کی پوری کائنات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک انسان موجود ہے وہاں جو وہ حکم اپنی ممالک کے اندر، اپنی حکومتوں کے اندر جن احکامات پر اور جن قانون کو لاگو کرتے ہوئے قوم کو ایک راستہ بتا رہے ہیں، در حقیقت ان قانون کو بنانے والی ہستی سیدنا فاروق اعظم. حقیقت کے اندر کوئی مبالغہ نہیں، 2 باتیں نہیں. یہ جو فوج ہے ساری فوجیں بنا دینا، لیکن فوج کو مراعات دینا، ان کی ایک پوری چھاونیاں قائم کرنا، ورنہ کیسر و کسرا نے بھی فوج بنائی، پتہ ہی نہیں تھا کون فوجی ہے، کدھر ہے، کیا اس کے کیا معاملات ہیں. لیکن صدقے جائیں سیدنا فاروق اعظم حضور کی تربیت کا اثر بہت پڑا. آپ ایک سپاہی سے پوچھتے تھے بتا تیرے ساتھ کی معاملہ اور تو نہیں. اور آج بھی پاکستان کی آرمی کے اندر 3 ماہ کے اندر ان کو آئین کے اندر موجود ہے کہ آرمی کا وہ نوجوان جس کی شادی ہوئی ہے وہ اسے گھر چھٹی دی جائے، اور اگر وہ 3 ماہ کے بعد نہیں جاتا تو 6 ماہ کے بعد اس کی چھٹی سٹور ہوگی، اگلی مرتبہ اس کو زیادہ ملے گی، وہ جا سکتا ہے.
اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ یہ بنا ایک سپاہی اس کی وائف آ گئی، بیوی آ گئی، سیدنا فاروق اعظم آج اتنی دیر سے آپ نے میرے خاوند کو بھیجا ہے، میں بھی آخرکار انسان ہوں، میں بھی تو انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میرے بچے بھی اپنے باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے انہیں ایک 1000 فوجیوں کا جرنیل یا سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، ٹھیک ہے وہ اسلام کا کام کر رہا ہے لیکن اس کے لیے بھی راستہ نکالے۔ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فوراً حکم نامہ جاری کیا، فرمایا آپ جہاں جہاں جو سپاہی ہے شہید ہو جائے تو وہ بھی بتایا جائے، جو شہید نہ ہو 3 ماہ کے بعد پلٹ کر اپنے گھر والوں کی خبر فوجیوں کی مراد قائم کی۔ اگر مثال طور پر پہلی کوئی اور فوجیں تھی ان کے بعد گھوڑے بھی مار دیتے ہیں، اگر بیمار نہ لکھام چلاؤ مار گیا تو سمجھو تسی بھی مار گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک میرا سپاہی مضبوط نہیں ہوگا اسلام کا پرچم اٹھانے کے قابل کیسے؟ یہ تو ایک وصف ہے۔ آپ نے کرسی عدالت پر بیٹھ کر ایسے ایسے فیصلے کیے، اگر اس زد کے اندر آپ کا خاندان آپ کی اولاد بھی آ گئی تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اولاد ہے، آپ پیچھے ہو کے کھڑا ہو، اس وقت کرسی عدالت پر میں بیٹھا ہوں تو میری عدالت اور کل بارگاہ مصطفیٰ کے اندر مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ عمر بتا تو صحیح دریائے فرات کے کنارے وہ کتا بھوکا کیوں مرا؟ اور آج ریاست مدینہ یا سابقہ جو 35 سال سے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا کہ جن لوگوں کی روٹی یا جن کو اللہ پاک نے صاحب اقتدار یا صاحب مالک بنایا ہے، ایک دکان کے اندر مالک بیٹھا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اگر وہ ملازم کو اچھی مراد نہیں دے رہا اس کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو یاد رکھنا اگر کوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کو ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسا کہ حکمران عطا فرما، تو بھائی پہلے آپ کو اپنے چرپائی اور کرسی کے نیچے دیکھنا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر سیدنا فاروق اعظم آ گئے تو تمہاری گردنیں سب سے پہلے تو پہنچی جاتی ہے۔ جو سانپ بن کر اپنے مال پر بیٹھے ہوئے اپنے نیچے والے لوگوں کا خیال نہیں کر رہے، آج کل کے دور کے اندر 15-20 ہزار میں کوئی لائے بندہ آ کر کہے کہ میں اپنے گھر کا خرچہ چلا دوں گا، بھائی بہت مشکل ہے، بچوں کو کیسے پڑھاؤ گے؟ یہ سارے کے سارے معاملات اس نظام کو کس نے واضح کیا؟ اس نظام کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے حضور کی ذات کے بعد وہ سیدنا فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، آپ کی یوم وصال کے بعد آپ کی خواہش تھی، آپ نے 4 ہستیوں کو بٹھا دیا، فرمایا یہ میری جو ووٹ ہے ان 3 ہستیوں کے بارے میں لوگوں تم مشاورت کے ساتھ ان تینوں میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا۔ فرمایا وہ کون؟ فرمایا سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور حضور مولا کائنات، ان تینوں ہستیوں میں سے آپ کسی نہ کسی کو منتخب کرنا۔ یہ تینوں بارگاہ مصطفیٰ کے منظور نظر ہے، انشاءاللہ میری کیے ہوئے کاموں کو اور زیادہ پذیرائی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو ابتدا کے اندر منافقین کے حوالے سے آیت مبارکہ پڑھی ہے، سورہ منافقون کی پہلی آیت آپ پڑھ لیں 28ویں پارے کے اندر، وضاحت کے ساتھ دیکھا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے محبوب کہتے یہ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہم تو اللہ کی مانیں گے۔ بھائی اللہ کی تو تم مانو گے، لیکن اللہ پاک نے تمہارے لیے قرآن میں یہ کیوں بیان فرما دیا کہ یہ ٹھیک رہے ہیں لیکن محبوب کاذبین جھوٹے ہیں؟ یہ وجہ کیوں پیش ہے؟ اس کا واقعہ ایک مرتبہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، آج صرف ہلکا کا ٹچ دوں گا۔ آپ کی عظمت، مقام اور مرتبہ کے آپ زمین پر بیٹھ کر سوچتے تھے اللہ پاک اوپر سے قرآن پاک نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ پہلا یہ منافقوں کے حوالے سے، منافق کیا کرتے تھے؟ حضور کے سامنے جا کر کہتے تھے واہ 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 ماشاءاللہ جی بڑا بہترین کام ہے جی، بہت زبردست کام ہے، لیکن جب پس سے کچھ دور دیوار کے پیچھے جاتے تھے پھر کہتے تھے حضور کو ساڑھا دے پتہ ہے کوئی نہیں، کہنے نہیں ساڑھے بھی تجھے جمعے انہوں نے حضور کو پتہ ہے۔ اور یہ باتیں کس سے سنی؟ سرکار سیدنا فاروق اعظم۔ کوئی اور سنتا تو شاید درگزر کر دیتا، لیکن ان کا نام ان کے والد نے عمر رکھا اور حضور نے فاروق اعظم کا رکھا۔ سبحان اللہ۔ پکار اٹھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج ایک فیصلہ میں کروا کر جاؤں گا۔ کہا عمر کون سا فیصلہ؟ آج تیرے رنگ کا چہرہ اور رنگ کا چہرے کا رنگ بتا رہا ہے، آج کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کروانا چاہتا ہے، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ پاک کے ساتھ مجھے حکم دے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنی مٹھیوں کو جوڑ لے،
اللہ کے سامنے اپنے مناجات کو رکھ، کیا معاملہ ہے؟ قاری آپ کی صفوں کے اندر مومن اور منافق اکٹھے بیٹھتے ہیں، ان کا فیصلہ فرمائے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر 3 دن آپ مسجد میں نہیں گئے، المختصر ایک دن پوچھا، حضور نے فرمایا، تیسرے دن جب حضور نے فرمایا جاؤ عمر کو بلا دو، یہ سورہ منافقون کی آیات بینات آئی، فرمایا عمر فلان بن فلان کو اٹھا اور بالوں سے پکڑ اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا۔ حقیقت ہے بھائی، تاریخ ہے، تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام ہے۔ اٹھایا اور پکڑ پکڑ نام لے لے کر اٹھا کر باہر پھینکا، اور یہ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے تھے، میں نہیں جانتا، میں جانتا تھا لیکن درگزر کر رہا تھا، اللہ کا حکم نہیں، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اٹھ جاؤ، یا تو اپنے دلوں کو پاک کر کر مسجد نبی کے اندر داخل ہو جاؤ، یا یہاں داخل ہونے کے اندر فرماتے ہیں تاریخ کے اندر کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اتنی انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی، امام پہنے ہوئے، منافقت کا لباس اوڑھ کر، اور آج بھی تو کئی منافقت کا لباس اوڑھ کر جا کر کہتے ہیں خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، دب کے رکھو تو پہ کر چنگا ٹھوک اسی توڑے نال کر لی کوئی نہیں، انہوں نے کرنا کی مٹھی بند ہو جو ہوں تو پتہ لگ کے ہونا ہے۔ ٹیوٹر چلانے والے انٹرنیشنل کافر ہیں، اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں محترم خان صاحب اور یہاں کے اسٹیبلشمنٹ اور آدمی ہمیں بتاؤ تو یہ ساتھ رزقی ہے کون ہے؟ کہ 10 لاکھ لوگوں نے ٹویٹ کر دیا اس پر ظلم بند کرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک کو ختم کر دو گے تو یہ بات ختم ہو جائے گی؟ یہ بات اب انشاءاللہ العزیز جب تک یہ زندگی ہے حضور کے دین کا پرچم کوئی بندہ نیچے نہیں کر سکتا۔ اب تو کم از کم اس قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضور کے نام کے ساتھ وفا کرو گے تو اس جہاں میں بھی روشن، اس جہاں میں بھی روشن۔ یہ سبق حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دیا، یہ سبق حضور تاجدار کائنات کی آل نے دیا، اور اگر آل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو سارے ہی کرنے گا۔ اگر یہ بات تھی تو امام حسین علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھتے، مدینے میں بیٹھتے، ان سے بڑا پیر کون ہو سکتا تھا؟ لیکن نہیں، آپ نے فرمایا دین پر جب کڑا وقت آ جائے تو میدان عمل کے اندر آ جانا، یہ حسینی کردار ہے، اور زد و کوب کر کر شہید کر کر بیڑیاں ڈال کر جیلوں میں ڈالنا، یہ یزیدیت ہے۔ اب تو لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے، صحابہ کا درس کیا ہے، حضور کی طبیعت کا درس کیا ہے۔ ہم نام تو بڑے ذوق اور شوق سے دیکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسا کوئی حکمران عطا فرما، لیکن جب ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم فلانے اور ٹھیکے کے نعرے لگا کر ان کی صفوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آج یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی اور بڑا کچھ ہوگا۔ اسی لیے پتہ چلا کہ ہاں ایک بات کلیئر ہے، یہ زبان کٹ تو سکتی ہے، حق بیان کرنا چھوڑ نہیں سکتی، یہ حقیقت ہے۔ منافقین کی بات ہے، سیدنا فاروق اعظم صف اول کے اندر حضرت سبطہ رضی اللہ تعالیٰ مل کے سبحان اللہ، یہ ہماری ماں ہے روحانی، حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، ازواج میں سے شامل ہے، امہات المومنین میں سے شامل ہے، اور نبی کی بیوی ہر امتی کی روحانی ماں ہے۔ یہ ماں جس کے بدن سے تم پیدا ہوئے ہو، وہ ماں تمہیں پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن یہ ماں تمہیں ضرور پہچانے گی اگر تم نے کلمے کی لاج رکھی۔ حضرت سبطہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا قد بہت بلند تھا، پردے ڈالے، آپ پردے سے بھی آپ کا قد مبارک پوچھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کی نظر پڑی بے دہانی کے اندر، فوراً پر گئے مصافحہ کرنا، یا رسول اللہ ہمارا ایمان اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنی ماں کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے منافقین کو آنکھ اٹھا کر حضرت سبطہ کی طرف بار بار یہ بات کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ پاک نے سبطہ کو اتنا بلند قد عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں نے اس بات کو بدلا، میں نے کہا سبطہ کو کتنی بلند قد والا خامد بھی تو عطا فرمایا، کہ کائنات کے اندر اس سے بلند مقام اور مرتبہ والا بندہ بھی تو کوئی نہیں ہے، سو جہاں کے بعد یا رسول اللہ ان کے لیے پردہ۔ فرمایا عمر پھر وہی بات کرتا ہے، تجھے پہلے بھی کہا ہے میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ابھی آسمان کی طرف دیکھا ہی تھا کہ پردے کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، یا رب العالمین نہیں۔ پھر وہ بشر نامی منافق، اس کا واقعہ آپ نے سنا ہے،
کہ حضور کی پاک بارگاہ میں یہودی اکبر تھا، حضور نے فرمایا فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. اس نے کہا نہیں جی میں فاروق کے پاس جاؤں گا، عمر کے پاس جاؤں گا. جب وہ گئے تو اس یہودی نے کہا جی حضور کی پاک بارگاہ میں فیصلہ میرے حق میں ہے. اس نے کہا اچھا تو پھر یہ میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہا جی اس کے ساتھ اس کا آپ کا کوئی دین دینا یا کوئی معاملہ ہے تو اس لیے آپ کی بات. اچھا آپ کا ایک منٹ یہاں ٹھہر میں آ رہا ہے. اندر گئے تلوار اٹھا کر لایا، اس میں برتن اتار کر. انہوں نے کہا عمر کے پاس یہی فیصلہ ہے، جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے عمر کی عدالت کے اندر اس کی گردن اتار. سیدنا فاروق اعظم یہ تو تھا آپ کی عظمت، رفت، بلندی اور تنہا پوری کی پوری کائنات کے اندر حضور تاجدار کائنات کے صحابہ کے اندر سارے کے سارے صحابہ حضور کے مرید تھے. کیا تھے؟ مرید تھے. تنہا سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد تھے. بات کا مطلب ہے مانگ کر لیے. ادھر سیدنا فاروق اعظم 100 اونٹ نام رکھے گئے. عرب کی سرزمین پر ایک کھڑبڑی مچ گئی، شور شرابہ اٹھ گیا. آج خطاب کا بیٹا جا رہا ہے، آج دیکھا جس میدان کے اندر گیا عمر واپس خالی نہیں آیا. کیا کرنے جا رہا ہے؟ آج یہ سارے کا سارا معاملہ ختم کرنے جا رہا ہے. ادھر سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر حضور تاجدار کائنات کی طرف جا رہے ہیں. ادھر حضور اپنی جان مبارک اوڑھ کر کھڑے اور کہہ رہے ہیں اللہم بعز الاسلام عمر بن خطاب یا رب العالمین. میں محمد کریم دعا مانگتا ہوں عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما. سبحان اللہ. ادھر حضور دعا مانگ رہے ہیں، ادھر سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں. دعا کی قبولیت کا وقت درمیان میں بہن آئی، بہن کو مارا، کہا میں تجھے نہیں مانتی، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کٹ تو سکتی ہوں لیکن محمد کریم علیہ السلام کے پڑھائے ہوئے کلمے کو چھوڑ نہیں سکتی. ہاں عمر کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوگی، وہ بھی میری بہن جو کبھی میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی. سوچنے پر مجبور ہو گئے اس اسلام کی اتنی پاور. دل جھکایا، جھکا کر جب بارگاہ مصطفیٰ کے اندر گئے، نبی علیہ السلام نے سارے کے سارے سردار ارقم کے اندر اکٹھے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے. سارے نیام سے تلواریں باہر نکالی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضور نے فرمایا تلواریں میان میں ڈال دو، عمر کو آنے دو میرے پاس. جانتے تھے نبی علیہ السلام کہ عمر کی آج دل کی دنیا بدل چکی ہے، اور اسی لیے یہاں پر وہ نعتیہ کلام جو ہمیشہ میں سنایا کرتا ہوں، اور یہ نوجوان سناخان مصطفیٰ ہیں پنڈی سے تشریف لائے اور ان کے والد بھی اسی درسگاہ کے اندر پڑھ کر پڑھیں. آج جس محبت سے آئے آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے. میرے والد گرامی کے پاس ان کے والد صاحب نے پورا قرآن پڑھا اور آج وہ راولپنڈی کے کسی محکمے کے اندر ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر دیکھنا ہے تو اس جگہ کو جا کر دیکھ جس مسجد کی صفوں پر بیٹھ کر میں نے قرآن پڑھا ہے. آج جب یہ بچہ ہے اس نے کہا کہ میں نے نعت پڑھی، میں کہا بسم اللہ بٹھاؤ پڑھو. میرے والد صاحب کو ہر ایک کو پذیرائی دیتے تھے. اسی لیے تو پیر سیدنا نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا محبت بڑا درس دیا. اسلام کی شوکت سب صدی کا گوہر ہے. زبان خاموش نہیں رہنا چاہیے. محبت سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے محبت سے کہ سبحان اللہ. ابھی نہیں آواز آئی، جہاں کی آواز میرے تک نہیں پہنچی. آپ حضور کی پاک بارگاہ میں آواز کیسے پہنچاؤ گے؟ محبت سے کہو سبحان اللہ. اسلام کی شوکت صدی کا گوہر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. اشعار پر غور کریے گا، بہت محبت بھرے انداز کے اندر آل رسول پیر سکندر میرے علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی کے پوتے نے لکھا ہے، حضور کی آل نے لکھا ہے، نبی کی آل نے لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ فقر ایسا کہ دے کیسرو کسرا بھی سلامی. فقر کا مطلب توجہ چاہوں گا، محبت سے کہ سبحان اللہ. فقر ایسا کہ دے کیسرو کسرا بھی سلامی. حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے. چھوڑ دیا میری طرف توجہ، غور
غور سے سنیں گے تو پھر مزہ آئے گا. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, جن کا نام لے کر آج بھی لوگ دعا مانگتے ہیں, یا رب العالمین سیدنا فاروق اعظم جیسا کوئی حکمران ہمیں عطا فرما. اس شعر کو سنیں. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, نام عمر, نام عمر, نام عمر ہے. واپس سے کہنے ایک مرتبہ سبحان اللہ. اب وہ شعر سنیں جو واقعہ میں سنا رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ حق پر ہیں. حضور نے فرمایا اے میرے پیارے عمر میں حق پر ہوں, اللہ کا نبی ہوں. حضور علیہ السلام کو کہنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ پھر کعبہ شریف کے اندر جا کر آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمانے لگے عمر یہ قوم مجھے کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتی, آپ کی آنکھوں کے اندر جلال آ گیا. کہنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ آج آپ آئیں کعبے کے اندر نماز ادا کریں. آپ نماز ادا کریں گے عمر پہرا دے گا. کعبے میں آج نماز ادا ہو کے رہے گی. عیسیٰ نے وہ نقشہ اشعار کی صورت کے اندر کہہ دیا کعبے میں نماز ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. اور یہ شعر بڑی محبت کے ساتھ سنیے گا. آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے آستانے موجود ہیں جن کے نسب کے اندر سیدنا فاروق اعظم کا خون شامل ہے. اس شعر کے اندر پیر صاحب نے نقشہ اور جگہ بھی بتا دی. ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی, ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے دو موتی. کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. مجدد پاک کی بارگاہ آپ کا بھی شجرہ نسب سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ملتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی شجرہ نسب سیدنا فاروق اعظم سے ملتا ہے. کہنے پر پیر صاحب مجبور ہو گئے کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. اور آخری شعر پڑھتے ہوئے میں اس خوبصورت کلام کو سمیٹتے ہوئے اپنی تقریر کے آخری منٹوں کے اندر داخل ہو رہا ہوں. غور سے سنیے گا مترنم انداز کے اندر کہ آج پھر ضرورت ہے تیری نوح بشر کو. آج سیدنا فاروق اعظم کا کوئی غلام حکمران ہمیں چاہیے جو جھوٹے سیارے ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والا نہ ہو, وہ یہ نہ کہنے والا ہو جب دنیا کو دیکھے کہ ان کا رخ بدل گیا تو پھر کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. وہ تو دیکھتے ہیں کہ مخلوق کا ذہن بدل گیا, وہ میلاد مصطفیٰ گھر میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ حافظ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہاتھ کھڑے کر کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں. اور دیکھیں بڑے بڑے عاشق رسول اسے کہتے ہیں جو مرتے دم تک بھی یا رسول اللہ کہنا ہوا نہ چھوڑے. اس لیے تو پیر صاحب نے کہا پھر آج ضرورت ہے تیری نوح بشر کو. اس عہد کا
مظلوم تیرا راہ نگر ہے. آج ہر آنکھ دیکھ رہی ہے تو سیدنا فاروق اعظم کا کوئی غلام حکمران آنا ہے. انشاءاللہ العزیز آج کے میرے یہ تقریر کے جملے ضرور یاد رکھنا. جامع مسجد سلطان قطب الدین ایبک کے اندر آنے والوں انشاءاللہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا. آج دوپٹے والوں کے اندر ٹویٹ کی صورت کے اندر یہ پیغام پہنچ گیا. لوگ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. آج دیگر 10 لاکھ ٹویٹ کسی نے اس طرح نہیں کیے کہ ہمیں بجلی نہیں مل رہی, ہمیں نوکری نہیں مل رہی, لیکن آج لوگوں نے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جو حضور کا نام لیوا انہیں جیلوں کے اندر رکھ کر تکلیف نہ دی جائے, کہنے پر مجبور ہو گئے. پھر کہنا پڑتا ہے یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کی ہے. یہی پیغام ہے اور دنیا کو بھی یہی پیغام سیدنا فاروق اعظم نے دے دیا کہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مدینہ المنورہ کی سرزمین پر, لیکن رعب اور دبدبہ اور ہیبت ایسی تھی کہ کیسر و کسریٰ اپنے محلات کے اندر بیٹھ کر تھکاؤں تھا. اس کے محل کے اندر جا کر صرف کسی نے پیغام دے دیا, وہ اوپر بلند مقام پر کیسر و کسریٰ بیٹھا. کسی نے نیچے سے آواز دی عمر, وہاں پر ایک کانفرنس شروع ہو گیا, پورے کو پورا تخت ہلا. آپ کیسر و کسریٰ کیا ہو گیا؟ کہا عمر کہاں ہے؟ آپ وہ تو مدینے میں بیٹھے اس کی بات کر رہے ہیں. ایسا خوف, آج وہی خوف اس کے غلام کا تاری ہے کہ وہ باہر آئے گا تو یہ کر دے گا. ظالموں, معاہدے بھی خود کرتے ہو, 24 لوگوں کو بھی شہید کر دیتے ہو, ہزاروں لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیتے ہو اور پھر کہتے ہو یہ خاموش رہے. نا 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 نا, یہ نہیں چلے. حقیقت یہی ہے, لوگوں حضور کے بن جاؤ. میں نہیں کہتا فلاں کے بنو, فلاں کے بنو, فلاں کے بنو, فلاں نہ, حضور کے بن جاؤ. جو حضور کا ہو گیا وہ سب کا ہو گیا, اور جو حضور کا نہیں وہ کسی کا نہیں. کی محمد سے وفا تو نے, ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا مشہور واقعہ, زمین کے اندر زلزلہ آیا. اب یہ میرے آخری جملے ہیں, توجہ چاہوں گا. جو ادھر ادھر دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کرتے پھرے, آپ کسی کو بھی نہ کرو یار, حضور کے دین کو تو کرو. چھوڑ دو مولویوں نے مارو ایٹم بم کا گولا, یہ تو ہم نہیں پسند. نماز پڑھنی پڑھو, کیونکہ تھوڑی نماز پڑھی انشاءاللہ ساڑھے کو محفوظ ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آج دیگر والد گرامی کے بعد مجھے کسی نمازی نے کوئی تکلیف نہیں. سیدھی بات, زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے. جس طرح میرے والد گرامی آپ سے راضی ہیں, ابھی تک میں بھی آپ سے راضی. ہو سکتا ہے کسی مقام پر میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں, لیکن میرے سامنے کوئی نمازی نہیں کھڑا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ فیض ہے باب نظیر, قاری نذیر احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی کا یہ فیض ہے کہ ان کی بچھائی ہوئی محبتوں کا جو جال ہے اس کا انہوں نے کام کر رہے ہیں. ورنہ دیکھا جائے تو ہم تو علماء کے جوتوں میں بیٹھے ہمارے کرتے تھے, لیکن سیدنا فاروق اعظم وہ عظیم واقعہ, زمین ہلی, زلزلہ آیا, آپ نے درہ اٹھا کر زمین پر مارا. اب میں تجھ پر انصاف قائم کروں تو ہلتی ہے, لیکن یہاں تک تو سب بیان کرتے ہیں. لیکن کل میں بابا جی امیر المجاہدین کا یہ بیان سن رہا تھا, اس کے اندر کہا اور مولوی اور ہم پاڑے کو بھی پوچھے گا کہ یاد رکھنا ادھیاں گلاں لوگوں نے نہ دسو, اگلی گل بھی دسو. اگلے دن سیدنا فاروق اعظم نے منبر پر کھڑے ہو کر پورے مدینے کو اکٹھا کر کر کیا فرمایا تھا وہ بھی بیان. آپ نے کیا فرمایا؟ نکارا بجا, اذان دی جاتی تھی, اقامت پڑھی جاتی تھی, لوگ اکٹھے ہوئے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا خیر ہے, آج مدینے کی زمین ہلی ہے, کیا جرم کیا تم نے, کیا ظلم مچایا ہے؟ زمین تو اس وقت ہلتی ہے جب یہاں پر ظلم ہو اور ظلم عظیم ہو. اور آج بھی زلزلہ آیا, کل بھی آیا, چند سال پہلے بھی آیا. زلزلے تو آ کر ہمیں پیغام دے رہے ہیں, لیکن ہم بھولی بھٹکی قوم سمجھ نہیں رہے کہ یہ دشمنان اسلام ہمارے ساتھ کر کیا رہے. مسجدوں کے سپیکر انہوں نے اتارے, ہم نہیں بولے. ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگایا, ہم نہیں بولے. پھر اس پر ختم نبوت پر ڈاکہ مارا, ہم نہیں بولے. گستاخان رسول بہتر پہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, ہم نہیں بولے. پھر تب بولو, جہاں جہاں ہو یہ نہیں کہتے کہ باہر نکلو اور اپنے ملک کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دو. یہی تو وہ لوگ غلط ہیں.
تو اپنی چیزوں میں اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرو، اپنے اندر جھانتی ڈالو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ اسلام جو قربانی مانگ رہا تھا فیض آباد کے اندر 8 شہید، 8 نوجوانوں کا وہ ماؤں کے بچے نہیں تھے، اب جو 24 شہید ہوئے یہ کسی ماؤں کے بچے نہیں تھے۔ خون تو پیش کرنے میں ان لوگوں نے قدم ایک بھی پیچھے نہ رکھا، لیکن آج ہمیں بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم کا وہ جملہ یاد رکھو، آپ نے فرمایا کہ زمین ہلی ہے مدینے والوں، بتاؤ تو صحیح کیا ظلم کیا کل تم نے؟ کسی یتیم کا مال تو نہیں کسی نے کھایا، کسی کا حق تو نہیں مارا، زبردستی کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے بیان کیا، فرمایا حرام مال کی طرف تو نہیں لپک کر گئے، کسی جانور کے ساتھ تو زیادتی نہیں کی، یا مجھے بتاؤ کہیں میں نے کسی ایسے بندے کو منتخب تو نہیں کر دیا وہ مسند اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کر رہا ہو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم تھے جو صحابی رسول بھیجتے تھے، جن کپڑوں میں انہی کپڑوں میں موڑے پر چادر رکھی اور وہاں گورنر بن کر چلے جائے۔ پہنچے حمص کے گورنر حضرت ابو سعید بڑا پیارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں مال اتر رہا تھا۔ سادگی دیکھو یا صحابہ، واہ صحابہ واہ، صحابہ اکرام نے خدا کی قسم حضور کے دین کا جس طرح پرچم بلند کیا ہے، میں کہتا ہوں تاریخ میں اس کا کوئی الفاظ ملتے ہی نہیں، بات نہیں۔ چادر اٹھائی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، حمص پہنچ گئے، وہاں مال لوڈ ہو رہا تھا۔ دور سے آئے، انہوں نے کہا بابا جی نوکری کر لیجیے، ڈیڈی لانی تھی، چلو۔ وہاں کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ فلاں بن فلاں، چند لوگوں کو پتا تھا کہ یہ فلاں بن فلاں صحابی آ رہے ہیں، وہ ان کے انتظار میں تھے کہ ہمارے گورنر صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہاں تو گورنر آ جائے موت بندہ مردہ مر جائے ایمبولینس سے جو نہ رہا، لیکن وہ بھی تو تھے، کوئی پروٹوکول نہیں، موڑے پر رکھی ہوئی ہے اور بلند بھاری بھرکم بوری اور جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو ابو محمد سعید ہے، یہ تو ہمارے گورنر ہیں جو ان کو منتخب کیا سیدنا فاروق اعظم نے، یہ کیا کر رہے ہیں بوری کا؟ ان کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیڈی لان گئے اسی کے سمے میں حکومت پہ آ گئے تھے، ایسے پہ ٹھونا۔ وہ جو بندے تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب آپ گورنر ہیں پورے حمص کے، جب گورنر اس سطح کے آئیں گے نا مولویوں کو جنہ مرضی نسل ہو۔ آج میری جملہ یاد رکھو، بچوں کئی ہستے بھی ہونے لگا، مولوی لگتا اپنی تعریف کریں گے، یاد رکھو مولوی آئیں گے دین بھی بچے گا تو تھوڑے بچن روٹی بھی لگے، اے پٹھے سے سارے معاملات ختم ہوں گے، سدھے دین تسی حدود دین کے ٹرو دے، تھوڑی دینوں بھی تحفظ ملے گا، تھوڑی اولادوں بھی نوکری ملے گی، تو تھوڑی آنے والی نسلوں بھی محفوظ ہوں گی، اور پھر کم از کم قبرستان کی اچھائیاں تک قبضے نہیں ہوں گے۔ اب خدا دا یار قبرستان کی جگہوں پر بھی قبضے ہو گئے ہیں، وہ بھی عطاطوں میں کیس چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی فلاں آئے گا تو تبدیلی آئے گی، جب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت اگر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ دعا مانگا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما، لیکن دعا کے اگلے حصے کے اندر یہ بھی کہا کرو یا اللہ سانوں بھی بدلن دی توفیق آمین۔ جب ڈبے سے کچھ چیز پہنچ جاؤ پرچی کی صورت کے اندر اتنے بھی سارے دل یا اللہ کوئی حیبت پا، یا اللہ سے کسی نو نہیں تو پاؤ مار دو، احتجاج کرو، جڑے نہیں پاندے مر گئے نہیں پکانا۔ اس وجہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری الفاظ یہی ہیں کہ لوگوں حضور سے وفا کرو گے تو حضور اپنے قدموں میں ہی رکھیں گے، رکھا گے نہیں رکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا عثمان غنی حضور مولا کائنات نے وفا نہیں کی، نہیں، وہ ایک معاملہ تھا، انہوں نے اس جگہ جا کر فیض تقسیم کرنا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو جنت البقیع کے اندر تدفین ان کی گئی، انہوں نے وہاں سے اپنا فیض جاری کرنا تھا، لیکن ان دونوں صحابی رسول سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اور سرکار سیدنا فاروق اعظم آپ کا اپنا مکان ہے ہی، جو در رسول ہے وہی ان کا مکان ہے۔ آخری بات بڑی فتح، میں کسی دوسرے عقیدے پر انگلی اٹھانے بغیر آپ کو ایک بڑی پیاری بات توجہ ہے تو محبت سے کہ سبحان اللہ۔ سب کو پتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک اور ریاض الجنہ یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ ہے نہیں سارا جنت۔
جہاں تک لوگ ہیں توجہ کے ساتھ میری بات سنیں گا، بالکل یاد رکھیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور حضور کی جہاں کی مٹی ہو وہاں سے اٹھائی جاتی ہے، اس کے اندر پھر روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، آخری موقع پر پلٹ کر وہ مٹی اسی مقام پر جاتی ہے جہاں کی ہوتی ہے۔ اسے پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات کی مٹی بھی جنت کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی بھی جنت کی، اور سیدنا فاروق اعظم کی مٹی بھی جنت کی۔ جو جنت کی مٹی ہے اس کے ساتھ پھر محبت کریں گے تو پھر جنت کے حقدار ہوئے گے نا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے پیغام اور پیغام کے ساتھ ساتھ ان کی محبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان سماعت فرمائیں، آخری اعلان آپ سماعت فرمائیں۔